یوٹیوب ویڈیوز بنا کر چند ویوز گین کرنے کے لیے یا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے عجیب و غریب سی ویڈیوز لوگ بناتے ہیں انفارچونیٹلی، اور بعض ان میں سے اپنے آپ کو علامہ بھی ظاہر کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مفتی بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، اور اس طرح لوگ ان کے ناموں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے ٹائٹل سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے ویوز سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے کامنٹ سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ان کو دیکھنے والے جو ویورز ہیں وہ کون ہیں؟ اگر تو چینل کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں کہ بھئی 4-5 ملین سبسکرائبر ہیں، 2 ملین سبسکرائبر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 50,000 بندے نے دیکھا ہے یار، تو کوئی معاملہ کوئی جمتا ہوا ہوگا، اس لیے تو 50,000 بندے نے یا لاکھ بندے نے 2 لاکھ بندے نے دیکھا ہے یار۔ لائکس دیکھو یار کتنے سارے۔ اچھا، وہ لائکس کرنے والے بھی وہ ہیں جنہیں علم نہیں ہے، ویوز کرنے والے بھی وہ ہیں جو علم نہیں ہے۔ ایک بڑا عجیب پیمانہ سوشل میڈیا پہ بن گیا ہے کہ وہ جنہیں علم نہیں ہے ان کی لائکس اور ان کے کامنٹ سے یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کون عالم ہے کون نہیں ہے۔ جنہیں خود علم نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون بڑا عالم ہے، اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کس کے ویوز زیادہ ہیں، کس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اس کو وہ بیس کرتے ہیں کہ اگر یہ حق پہ نہ ہوتے تو اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے۔ تو فالو کرنے والوں کا اپنا کیا حال ہے یہ بھی تو دیکھو نا۔ اگر کسی جاہل کے پیچھے 400 ایسے بچے کھڑے ہو جائیں جو کبھی اسکول بھی نہ گئے ہوں تو وہ جاہل اس سے ٹیچر نہیں بن جاتا۔ کس کے پیچھے دیکھو جو 400 بچہ کھڑا ہے، یار آپ کمال کر رہے ہیں۔ یہ کرائٹیریا سیٹ کیے ہوئے لوگوں نے، انفارچونیٹلی علم کا کرائٹیریا ان لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے جو خود علم نہیں رکھتے۔ انہیں کوئی بات پتہ چلتی ہے، اس بات کو وائرل کر دیتے ہیں، وہ وائرل ہونے کے بعد ویڈیو جو ہے وہ ایک عالم بن جاتی ہے، اور کوئی کراس دیکھو نا، عالم کو عالم چیک کرے گا نا۔ اگر عالم پذیرائی کرے کسی کی تو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنی علم کی بیسس پر اس کی پذیرائی کر رہا ہے، بغیر علم کے آپ کسی کی پذیرائی کر رہے ہیں تو اٹ جسٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اب انفارچونیٹلی لوگوں کا کرائٹیریا یہ ہو گیا ہے ویوز، لائکس، اور پھر آگے سے کہتے ہیں جی اب لوگ بیوقوف نہیں رہے، اب لوگوں کو پتہ چل گیا، علم ہو گیا۔ کیسے علم ہو گیا، کیسے پتہ چل گیا؟ جنہوں نے حدیث نمبر دیا، وہ حدیث نمبر آپ جا کے ان کو وہ حدیث دکھا دینا اور اس کا ترجمہ چھپا دیں، اور اس کے جو عربی ہے نا اس کے اعراب بھی آپ ہٹا دیں، تو ان میں سے 99.99% لوگ اسے بغیر اعراب کے پڑھ بھی نہیں سکتے، اور اعراب لگا دیں تو ان کا علم صرف ترجمے تک محدود ہے، اور ترجمہ بھی اگر انہیں دے دیں اور ان سے کہو کہ اس کی تفہیم بیان کرو، اس کی فہم بیان کرو، تو نہ کر سکے، اس کی شرح بیان کرو تو نہ کر سکے۔ آئیں بائشائیں ضرور کریں گے، مطلب اپنے دماغ سے ضرور بنا لیں گے، لیکن وہ جو شروحات ائمہ، محدثین، علماء نے دی ہیں ان تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ علم نہیں ہے۔ اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنا کرائٹیریا پہلے صحیح سیٹ کریں، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے ویوز زیادہ ہیں، لائکس زیادہ ہیں، اور دوسرا ان کو پٹی پڑھا دی کہ لوگ بڑے پڑھ لیں۔ اگر تم واقعی اتنے بڑے عالم فاضل اور پڑھ لکھ گئے ہو تو پھر تو تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تم پھر کیوں ان لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہو؟ اگر تم خود اتنے عالم فاضل ہو گئے ہو، تمہیں تو خود بخاری کا درس اور مسلم شریف کا درس دینا چاہیے، نہیں دے سکتے انفارچونیٹلی۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے ویوز اور سبسکرائبرز اور لائکس کے اوپر علم اور جہل کی کمپیریزن نہ کیا کریں۔ علم ہوتا ہے بے شک 4 بندوں نے دیکھا ہو، اور جہل ہوتا ہے بے شک 1 ملین اس پہ ویوز آئے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.